کل ایک آدمی سے میں نے بات کیا، تو آپ تراویح نہیں پڑھتے؟ کہ نہیں پڑھتا ہوں۔ وہ کیوں؟ بولے فرض تھوڑا ہے۔ بولا سنت ہے نا۔ تو کہا سنت کیا پڑھنے کا؟ یہ ہے مسلمان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی یہ بھی ان چھوٹی صورتوں میں سے ہے جو عام طور پہ مسلمانوں کو یاد ہے۔ یہ صورت، اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور پیدائش سے پہلے ہی کچھ چیزیں ظاہر ہونی شروع ہو چکی تھی۔ حضور کے نبوت ملنے کے بعد جو چیز صادر ہوئی اسے تو معجزہ کہا جاتا ہے، اور جو چیز پہلے سے ہی جو ہے ظاہر ہوئی اسے الحاق کہا جاتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی پیدا ہوئے، قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں مل گیا۔ اسی طریقے سے ایران کی وہ آتش کدہ جو سینکڑوں سالوں سے آگ انہوں نے جلا رکھی تھی وہ بجھ گیا۔ جیسے سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلے گا جو ہے وہ 7 بجے، تو 6:30 بجے سے ہی آسمان پر اور دنیا کے اندر اجالا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی کفر و شرک اور جو باطل تھا اس کا مٹنا شروع ہو چکا تھا۔ اسے الحاق کہتے ہیں۔ آپ نے سنا سورہ قریش میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے یہ کعبۃ اللہ جو ہے اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ کعبہ طوفان نوح میں منہدم ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے ایسے ہی پڑا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ وہ صرف جو ہے بنیادیں تھی، جگہ تھی، لیکن کعبہ کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر دوبارہ سے کعبہ کی تعمیر کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یاد کیجئے اس گھڑی کو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، یہ کعبۃ اللہ کی عظمت لوگوں میں تھی۔ دھیرے دھیرے جب کفار مکہ کا زمانہ آیا بت پرستی عام ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں کعبہ کی عظمت تھی۔ وہ کعبہ کی جو ہے ارد گرد طواف کرتے تھے، وہ حج پڑھتے تھے۔ آپ کو بتلایا کہ چونکہ کعبہ کی وجہ سے ان کو بھی کوئی چھیڑتا نہیں تھا، ان کی بھی ایک عزت و احترام لوگ کیا کرتے تھے۔ تو کعبہ کی وجہ سے لوگ مکہ آتے تھے اور مکہ والوں کی تجارت خوب چلتی تھی۔ تو یہ دیکھ کر جو ہے یمن کا بادشاہ ابرہہ جو عیسائی تھا اس کو حسد پیدا ہو گیا۔ اس حسد کے اندر اس نے جو ہے یہ دیکھا کہ مکہ والوں کی عزت ہے قریش کی، اور کعبہ کی وجہ سے لوگ وہاں جاتے ہیں اور ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں، خود ہمارے یمن کے لوگ جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہو ایک ایسا جو ہے عبادت گاہ یمن میں بنا لیا جائے تاکہ ہماری بھی عزت ہو جائے۔
تو اس نے یمن کے اندر ایک کلیسا اور ایک گرجا گھر بنایا. کعبۃ اللہ آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ تو پلاسٹر بھی نہیں ہے, وہ صرف جڑے ہوئے اینٹ ہے, اوپر سے غلاف ہے. اس نے سنگ مرمر جو ہے لگا کر بہترین بہت خوب خرچہ کر کے جو ہے اس نے ایک عبادت خانہ بنایا, گرجا گھر, کلیسا جسے کہا جاتا ہے. اور اعلان کیا یمن میں کہ آج کے بعد کوئی بھی مکہ نہیں جائے گا, اسی کے یہاں جو ہے حج ہوگا, اب لوگ یہاں حج کریں گے. یہ خبر مکہ مکرمہ پہنچی. مکہ سے ایک شخص غصے کے مارے یمن گیا اور اس نے جا کر اس کلیسا اور گرجا کو گندا کر دیا. بعضوں نے لکھا کہ اس کے اندر اس نے پاخانہ کر دیا غصے میں. جب یہ خبر ابرہہ کو پہنچی تو ابرہہ مارے غصے کے تلملا گیا اور کہا میں اس کا بدلہ لیے بغیر چھوڑوں گا نہیں. اس نے ایک لشکر تیار کیا اور اس نے حبشہ کے بادشاہ کو یہ خط لکھا کہ میں وہاں حملہ کرنا چاہتا ہوں, اس لیے مجھے جو ہے وہ ہاتھیوں کی ضرورت ہے. تو اس نے بے شمار ہاتھی اکٹھے کیے, خود ایک تگڑا ہاتھی لیا اور اس کا نام محمود رکھا, اور بڑا لمبا چوڑا لشکر لے کر جو ہے مکہ مکرمہ پر حملے کے لیے یہ روانہ ہوا. یمن سے نکلا, راستے میں جو بھی کوئی بستی ملتی اسے مارتا دھاڑتا آگے نکلتا چلا گیا. یہ طائف پہنچا. طائف 3 دن لگتے تھے پہلے, ابھی تو 1 گھنٹے میں جو ہے انسان چلا جاتا ہے مکہ سے. طائف قریب میں ہے, ٹیلے کے اوپر ہے, پہاڑ نما, وہاں جو ہے آب و ہوا وہاں کی بہت اچھی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو عادت تھی عربوں کی کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ باہر بھیجتے تھے تاکہ دایا اس کی پرورش کرے اور اسے اچھی آب و ہوا ملے. مکہ تو پہاڑی کے اندر تھا, تو اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دائی علیمہ کے یہاں وہ پورا منظر ہے کہ حضرت علیمہ کے ساتھ دوسری 10 عورتیں آئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اس وجہ سے قبول نہیں کیا کہ یہ تو یتیم ہے, اس کا باپ نہیں, ہم کو وظیفے اور ماہانہ خرچہ کم ملے گا. لیکن تقدیر کا کرنا یہ تھا کہ سب کو بچے ملے اور سب نے حضور کو چھوڑ دیا, حلیمہ کو کوئی بچہ ہی نہیں ملا. لکھا ہے علماء نے حلیم کے معنی ہوتا ہے بردبار, غصے کو پی جانے والا. اللہ تعالیٰ نے حلیمہ کا خود جو ہے وہ انتخاب کیا, یہ نہیں کہ حلیمہ کو بچہ نہیں ملا. حلیمہ بذات خود غصے کو پینے والی اور لاڈ پیار کرنے والی عورت تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا انتخاب حلیمہ کے لیے کیا کہ حلیمہ لے کر جاوے اور محمد کو کوئی تکلیف نہ پہنچا. اس لیے جب حلیمہ لینے کے لیے آئی تو دیکھا تو اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ کوئی نہیں, ایک ہی بچہ ہے, لیکن اس جیسا بچہ تو میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے. کہا چلو دیکھتے ہیں. آ کر جب دیکھا تو دیکھتے وہ کہتی ہے کہ میں نے جو ہے آج تک کہیں اس طرح کا بچہ نہیں دیکھا. حضرت آمینہ نے کہا کہ میں نے تو پورے مکہ میں ایسا نہیں دیکھا. حضرت دادا عبد المطلب کہنے لگے تم مکہ کی بات کرتی ہو, میں تو ملک در ملک گھوما ہو, میں نے کسی ملک میں ایسا میرے پوتے جیسا بچہ نہیں دیکھا. فرماتے علماء اگر اس وقت جبرائیل ہوتے تو وہ یوں کہہ دیتے کہ کیا بات کرتے ہیں, میں سارے عالم گھوما, میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا. تو اللہ خود کہتا کہ دیکھتے کہاں سے, میں نے آج تک ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا دنیا میں. یہ ہے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت حلیمہ آئی تھی تو اونٹنی پر, تو وہ اونٹنی کمزور لاغر بالکل وہ چلتی ولتی نہیں تھی, لیکن جیسے ہی حضور کو لے کر گئی, شوہر اونٹ کے اوپر آگے بیٹھا ہے اونٹنی پر اور یہ پیچھے بیٹھی ہے. اب اونٹنی کو ہانکتا ہے تو اونٹنی چلتی نہیں ہے. ان کے شوہر نے کہا کہ شاید یہ گوارا نہیں ہے کہ بچہ پیچھے ہو اور یہ اونٹنی چلے, ایک کام کرو بچے کو لے کے تم آگے بیٹھ جاؤ, میں پیچھے سے چلاتا ہوں. حضور کو جیسے ہی آگے لے کر بیٹھی اونٹنی نے دوڑنا شروع کر دیا. میرے بھائی جس نے بھی اپنی زندگی میں نبی کی سنت کو پیچھے رکھا ہے وہ ہمیشہ پیچھے رہے گا, اور جو بھی نبی کے طریقے کو آگے رکھے گا اللہ اس کی گاڑی چلائے گا.
یہ پہلے ہی دن سے سبق دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جب چلے ہیں تو اب سب تو پہلے نکل گئے تھے, حضرت علیمہ بعد میں نکلی, لیکن سب پیچھے, یہ تیز رفتار سے جا رہا. لوگ کہہ رہے یہ کیا وہی نہیں ہے حلیمہ؟ کہاں وہی ہے, لیکن اس پر جو سوار ہے وہ کوئی اور ہے. اب لے کر گئی ہے, سب کے یہاں دودھ ڈبل ہو رہا ہے, جو ہے نا دودھ نہیں ہے, ان کے یہاں دودھ ڈبل ہے. لوگ پریشان ہیں. حضور کی آمد سے برکت, خدا کی قسم جس کی زندگی میں سنت رہے گی اس کی زندگی میں برکت ہی برکت رہے گی. آج ہم پریشان ہیں, دولت بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے. بولے مولانا ہمارے پاس پیسہ ٹکتا ہی نہیں ہے. ٹکے گا کیسے؟ زندگی میں سنت نہیں ہے. کل ایک آدمی سے میں نے بات کیا, کو آپ تراویح نہیں پڑھتے؟ کہا نہیں پڑھتا ہوں. کیوں؟ بولے فرض تھوڑا ہے. بولا سنت ہے نا. تو کہا سنت کیا پڑھنے کا, یہ ہے مسلمان. کل کی بات کرتا ہوں. اللہ ہم کو نبی کا عشق عطا فرمائے. اللہ اسی وقت راضی ہوگا جب رسول کے طریقے پر ہم چلیں گے, ورنہ آپ لاکھ قربانیاں دے دو, اگر رسول کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو اللہ کو قبول نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ابھی جو ہے شعور نہیں ہے, دودھ پینے کے ایام ہیں. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ حلیمہ کا دوسرا بھی بچہ تھا, جبھی تو دودھ آ رہا تھا. حضرت علیمہ ایک طرف سے حضور کو دودھ پلاتی تھی, ایک طرف سے اپنے بچے کو پلاتی تھی. بھولے سے حضرت علیمہ فرماتی اگر میں حضور کو اس طرف لگا لیتی جس طرف سے میرا بچہ پیتا تھا تو دودھ نہیں پیتے تھے. حضور نے بچپنے میں دودھ پیتے وقت بھی اپنے بھائی کا حق نہیں مارا. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہاں, ہمارا حال یہ ہے, لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میرا بھائی تو جگاڑی ہے, شرابی ہے, تو میں گھر پورا میرے نام پہ لکھ لوں, چلے گا قاری صاحب؟ یہ ہمارا حال ہے. ہم اس نبی کے نام لیوا جس نے دودھ نہیں پیا. اللہ ہم کو نبی کا سچا عاشق بنائے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف بھیجا. طائف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پرورش پائی. دودھ جب چھڑایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کے ایام میں یہ لے کر گئی, دوبارہ لے کر آ گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کی بیٹی سیما یہ جو ہے وہ بکری چرانے جاتی تھی. ایک دن کہا سیما نے اپنی اماں حلیمہ سعدیہ سے, سعدیہ تو اس لیے کہتے ہیں وہ قبیلے بنو سعد, وہ قبیلے کی رہنے والے, ان کا اصل نام حلیمہ ہے, سعدیہ تو قبیلے کی وجہ سے کہتے ہیں, قبیلے بنو سعد سے تھی. کہتے ہیں کہا اماں بھائی کو بھیجو نا. ارے بھائی کیا تو چلتا نہیں, یہ کیا کرے گا تمہارے ساتھ جا کے؟ کہا نہیں بھیجو نا. تو کہا کیوں؟ کہا بات ہے اماں, بکری چرانے ساتھ میں لے کے جاؤں. ارے یہ کیا کرے گا, اس کو سنبھالو گے کہ بکری سنبھالو؟ کہا نہیں بھیجو امی, بات ہے کچھ. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں جب ان کو لے کر جاتی ہوں تو جو ہے میں لے کر بیٹھ جاتی ہوں ان کو, تو بدلی میرے اوپر سایہ کرتا ہے, بادل کا سایہ ہوتا ہے, اور بکریاں جلدی جلدی سے سب چر کے جو ہے میرے پاس آ کر بھائی کو یوں ٹک ٹکی لگا کر دیکھنے لگتی. مجھے پریشانی نہیں ہوتی, اور بھائی کے بغیر جاتی ہوں تو بکریاں ادھر بھاگتی ادھر بھاگتی ہے. اور ایک قافلہ وہاں سے جا رہا تھا, اس نے کہا تھا یہ بچہ مستقبل میں چل کے جو ہے یہ بہت بڑا بننے والا ہے, اس لیے بھائی کو ساتھ میں بھیجو. رسول کو ساتھ رکھیں گے اللہ رحمت کا سایہ کرے گا, اللہ کبھی مصیبت نہیں آنے دے گا. اس لیے سنت کے ساتھ زندگی گزارے. فرماتے ہیں طائف میں آ گیا وہ قافلہ ابرہہ کا. طائف والوں نے صلح کر لیا کہ چلو ہمارے ساتھ مار دھاڑ نہ ہو, ہم تمہیں راستہ بتاتے ہیں. تو طائف کا ایک شخص ابرہہ کے لشکر کو لے کر چلا مکہ. مکہ سے باہر مکہ والوں کے اونٹ چر رہے تھے, اس میں دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے. ابرہہ نے سب سے پہلے ان اونٹ پہ قبضہ کر لیا اور مکہ میں یہ کہلوا دیا کہ ان کو کہہ دو کہ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہم کعبہ کو توڑنا چاہتے ہیں, نعوذ باللہ, ہمارے آڑ میں کوئی نہ آئے, ورنہ ہم کسی کو کچھ کہنے والے, ہم کو صرف اتنا کام کرنا ہے. دادا عبد المطلب تک یہ پیغام بھیجا. دادا عبد المطلب ملنے آئے ابرہہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خوبصورت, اور کیوں نہ ہو وہ جو نور نبوت تھا
جو منتقل ہوتا ہوا حضرت آدم سے آیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دادا عبد المطلب میں وہ نور ہے، کیوں نہ ہو حسین وہ شخص۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا جب حضرت عبداللہ سفر پہ جا رہے تھے، ایک عورت نے حضرت عبداللہ سے غلط کاری کی دعوت دے دی۔ حضرت عبداللہ نے کہا ہم ایسے خاندان سے نہیں ہیں، ہم اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں لوگوں نے جو ہے وہ بت پرستی کی ہوگی، لیکن کوئی آدمی عیاش اور بدکار نہیں نکلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں۔ ایسا پاک صاف شفاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچائے رکھا۔ تو جب وہ 3 دن کے بعد حضرت آمنہ سے نکاح ہوا اور لوٹے ہیں، وہی عورت راستے میں ملی ہے، اس عورت نے پہچاننے سے انکار کر دیا، تو کہا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جو ہے میں بدکار عورت ہوں اس لیے تم سے یوں کہا، نہیں، تمہارے پیشانی میں کوئی نور تھا، مجھے نظر آ رہا تھا، لگتا ہے تمہاری شادی ہو گئی اور وہ نور منتقل ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت وہ نظر آتا تھا۔ فرماتے دادا عبد المطلب بڑے حسین خوبصورت ابرہہ کے پاس ہے۔ ابرہہ نے کہا دیکھو ہم تمہارے ساتھ جھگڑنا نہیں چاہتے، تمہیں مارنا نہیں چاہتے، ہم صرف اس گھر سے آئے ہیں کہ ہمیں یہ کعبہ توڑ دینا ہے تاکہ لوگ ہمارے یہاں آئیں۔ دادا عبد المطلب نے کہا دیکھو میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم کعبہ کو مت توڑو، میں جھگڑنے والا بھی نہیں ہوں، اس لیے نہیں جھگڑوں گا کہ تمہارے پاس بڑا لشکر ہے، میں جیت ہی نہیں سکتا۔ میں تو تمہارے پاس آیا ہوں کہ میرے جو اونٹ ہے نا 200 وہ اور جو میرے دوستوں کے اونٹ ہیں وہ سب مجھے واپس کر دو۔ کہا میں تمہیں اللہ والا نیک سمجھتا تھا، اب مجھے تو لگا کہ تمہارے پاس دماغ نہیں ہے، میں سوچا کہ تم اللہ کے گھر کی حفاظت کی بات کرو گے، تم اپنے اونٹ کی بات کر رہے ہو۔ کہا بھائی وہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، ہم اس کے محتاج نہیں ہیں، اللہ اپنا گھر خود اس کی حفاظت کر لے گا، مجھے تو میرے مال کی صرف فکر ہے، مجھے وہ واپس کر دے۔ اونٹ واپس کر دیا، یہ سیدھے کعبہ میں گئے، گلاب پکڑ کے دعا کی، کہا الہ العالمین، الہ العالمین، یہ اس گھر سے آئے ہیں، میں تو کمزور ہوں، تو میرے گھر کی حفاظت فرما۔ اور نکل کر ان کو یقین تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، پہاڑی کی ایک چوٹی پہ چلے گئے دادا عبد المطلب، ان کو یقین تھا کہ عذاب آئے گا، عذاب آتا ہے تو سب پہ آتا ہے۔ یہ جیسے ہی ابرہہ نے تیاری کی، اب وہ اس کا محمود نامی ہاتھی اٹھتا ہی نہیں ہے، کعبہ کی طرف چلتا ہی نہیں ہے، اس نے سلیے اور لوہے کی سلاخوں سے مارا ہاتھی کو، ہاتھی اٹھتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر سمندر کی طرف سے جو ہے وہ پرندے کے ایک جھنڈ کو بھیجا جو کبوتر سے چھوٹا اور چڑیے سے بڑا تھا، جسے ابابیل کہا جاتا ہے۔ آج اس سے پہلے دنیا نے وہ پرندہ نہیں دیکھا، اس کے بعد بھی وہ پرندہ دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے اپنے چونچ میں مسور کے دانے کے بقدر کنکری رکھے تھے، مسور کے دانے کے بقدر۔ اس چڑیوں نے اوپر سے پرندے نے اس کو چھوڑا، اس کنکر کو لوگوں کے سر میں داخل ہوتا تھا اور نیچے نکل جاتا تھا، انسان ہلاک و برباد ہو کر رہ جاتا تھا۔ ہر ایک کے اوپر وہ گرے، کچھ وہاں سے بھاگے تو وہ یمن جا کر مر گئے، کچھ راستے میں مرے۔ ابرہہ کی موت نہیں آئی، ابرہہ جو ہے یہ اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری ڈال دیا، اس کا جسم سڑ گیا، یہ یمن کے مشہور شہر صنعاء پہنچا، صنعاء کے اندر سڑے گلے بدن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دیا۔ میرے بھائی ابھی نبی آئے نہیں ہیں، دادا عبد المطلب جو ہیں وہ نبی نہیں آئے ہیں دنیا میں، اس سے پہلے ان کا یہ ایمان ہے اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ خود کرے گا۔ آج ہمیں وہ یقین اللہ عطا فرمائے جو دادا عبد المطلب کا تھا، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت اس پرندوں سے کروایا۔ اس صورت میں اللہ یہ کہنا چاہتا ہے ہر ایک طاقت و قوت وہ اللہ کی ہے، کسی کے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، علی کل شیء قدیر اس کی صفت ہے، بس ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر یقین رکھیں۔ وہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی بتلا رہے، ترجمہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں اصحاب فیل کو، یعنی ان کے لشکر کو، آپ کے رب نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کو، آپ کے رب نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چال کو ناکام نہیں بنایا، ناکام کر دیا نا۔ وہ توڑنے آئے تھے کہ یہ کعبہ ٹوٹ جائے گا تو سب یمن آئیں گے اور یہاں ہم پیسے کمائیں گے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر پرندے بھیجے ابابیل کی شکل میں، ترمیم بحجارۃ من سجیل، ان کے اوپر انہوں نے کنکر یعنی پتھر برسائے، فجعلہم کعصف مأکول، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا، ایک دم جیسے بھوسا بیکار ہوتا ہے، اللہ نے ایسے ان کو بیکار اور ناکام اور نامراد کر کے لوٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کی ذات سے یقین پیدا فرمائے۔ آج بھی خدا اسی طاقت و قوت کے ساتھ ہے جس طاقت و قوت کے ساتھ فرعون کے وقت میں اللہ تھا، اور آئندہ بھی رہے گا، لیکن ہمارا ایمان موسیٰ جیسا نہیں ہے، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر یقین کا جذبہ پیدا فرمائے، یقین عطا فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے ایمان پر رکھے، اللہ جب لے کر جاوے ایمان پر، اللہ مجھے اور آپ کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔